کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل بھی گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں وقت کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ سب ٹھیک ہوتا ہے۔ وقت کبھی مرہم نہیں ہوتا، یہ قدرت ہوتی ہے کہ کیسے تمہارے دل کو راضی کر لیتا ہے ان حالات میں بھی جو تمہارے مخالف ہوتے ہیں۔ اور اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر محبت کی، ہر تعلق کی، ہر رشتے کی، ہر انسان کی۔ پھر پتہ ہے کیا بچتا ہے؟ بس وہی رب کی ذات، جس کی نہ محبت کم ہوتی ہے، نہ وہ آپ سے کبھی منہ موڑتا ہے، وہ ایک ہی تو ہے، ہاں وہ بس میرا اللہ ہے۔ جب تم اللہ کی چاہ کو اپنا لیتے ہو، پھر تمہاری چاہتیں اس کی رضا بن جاتی ہیں۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ کبھی بھی دعا مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ کو تمہاری کون سی دعا پسند آ جائے۔ میں زندگی کے سارے احساسات سے گزر چکا ہوں، مگر سب سے خوبصورت لازوال حقیقی احساس اللہ ہے۔ میں نے مختلف ترجیحات دیکھی ہیں، مگر سب سے خوبصورت اور برحق سکون امیز ترجیح اللہ ہے۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور با وفا صرف اللہ ہے۔ اور وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا، اور دیکھو تمہارے رب نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکالا۔ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے آخر یہ کب تک بے بسی میرا نصیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ ہوں، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس ہے، وہ جانتا ہے کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اس کو اتنا قریب پاؤ گے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستہ نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ پھر تمہاری ہر ادھوری کہانی کو مکمل کر دیتا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے بڑے پیار سے پھر یقین کا سفر سکھاتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔
جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ بھی لکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو تم دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، اور پھر دیکھو کیسے اللہ پاک تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے مقدر کو بدلتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہماری مان جاتا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادھے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے باحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس نے یہ بات کی ہی تھی کہ سب پر سختہ طاری ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ چیز ہے۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو بھی وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ ممکن ہے جو تم دعا میں مانگتے ہو اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا ہو، اور وہ تمہاری توکل اور صبر کو آزما رہا ہو، اور اسے تمہارا یوں بار بار مانگتے رہنا بہت پسند ہو۔ تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو، کیا تم نے پڑھا نہیں، وہ العلیم ہے، ہر چیز جاننے والا۔